الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، رمضان کا یہ مہینہ رواں دواں ہے. اور ہم اور آپ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے فیضاب ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ماہ رمضان میں کی جانے والی جو عبادتیں ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ذرا آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی. قرآن کریم یہ کہتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، عذاب علیم سے بچ گیا، وادخل الجنة فقد فاز، اور جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ فقد فاز، حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر پہنچ جائے. اللہ کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. کیوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے؟ کیوں سب سے بڑی کامیابی ہے؟
کیونکہ جہنم کی آگ اتنی زبردست ہے اور اتنا خوفناک ہے کہ جہنم کے مناظر کو آدمی اگر سن لے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ اور اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے مومنو تم خود کو بھی اور اپنے پریوار کو بھی، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وانفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس وجہ سے کیونکہ جہنم کی آگ اتنی ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا زبردست ہے کہ جہنم کی چنگاری کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن اتنا کہتا ہے کہ جہنم کی جو چنگاری دنیا کے اندر پھینک دی جائے، اور جہنم کی چنگاری کالقصر، ایک محل اور ایک بلڈنگ، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جہنم کی ہیں۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل سے، اے معاذ بن جبل اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر تمہیں کھجور کو اللہ کے راہ میں دے کر کے بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس جہنم کو یاد کرو میرے بھائیوں، اور قرآن پڑھتے چلے جاؤ، قرآن کی آیتیں بتاتی چلی جائیں گی، قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ۔ جہنم کے اندر لوگ ہوں گے اور جہنمی ہوں گے، مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اور جہنم کے جو داروغہ ہے جس کو مالک کہا جاتا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغے کو پیدا کیا ہے، مالک کو بنایا ہے، وہ جہنم کا داروغہ پیدا ہونے کے بعد کبھی مسکرایا نہیں، کبھی اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئی، ہمیشہ غصے میں رہا، کبھی مسکرایا ہی نہیں۔ فرمایا جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، اور جہنم کے اس داروغے کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، ایک دن کا پیاسا نہ ہوگا، 2 دن کا نہیں، 1 ہفتے کا نہیں، 2 ہفتے کا نہیں، 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، 40 سال تک اس کی کوئی آواز نہیں سنے گا، اور 40 سال تک وہ پکارتے رہیں گے، پانی 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 دے دو۔ ایک دن ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں میرے بھائیوں، پیاس کے مارے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ایک دن کے لیے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور جہنم کی آگ میں آدمی تڑپے گا، آگے اوپر نیچے دائیں بائیں جہنم ہی جہنم، لہم من فوقہم ظلل ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، چاروں طرف آگ ہی آگ، چاروں طرف آگ ہی آگ، اور جو کپڑے وہ پہنیں گے، جس بستر پہ وہ سوئیں گے، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، قرآن کہتا ہے کہ وہ آگ کا بچھونا اس کو بچھا دیا جائے گا، اس کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ آگ کے کپڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آگ کا کپڑا کیسا ہوگا، آگ کے کپڑے اور آگ کا بچھونا، آگ کا فرش، آگ کی چھت، یہ ساری چیزیں آگ ہی آگ، اور
40 سال تو اسی کے اندر تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ مجھے پانی دے دے۔ آئے آئے فرشتے کم سے کم میری آواز کو رب تک تو پہنچا دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، آئی فرشتے، آئی جہنم کے داروغے، ہماری آواز تو سن لے۔ ہماری آواز یہ ہے کہ ہمیں ذرا سا تھوڑا سا پانی دے دے، ذرا سا یہ حالت سوکھ کر کے پریشان ہے، تھوڑی سی پانی پلا، تھوڑا سا پانی پلا دے، پیاس کے مارے پریشان ہو۔ وہ جہنم کا داروغہ چیخ کر کے کہے گا قال انکم ماکثون، تڑپتے رہو، پلکتے رہو، روتے رہو، تمہاری سزا یہی ہے، تم تڑپتے رہو، پلکتے رہو، روتے رہو، تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس جہنم سے بچا۔ آدمی کو چاروں طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، چاروں طرف سے موت، موت ادھر سے ادھر سے ادھر سے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے موت ہی موت۔ یہ چمڑے جل رہے، یہ ہاتھ جل رہا ہے، یہ سر جل رہا ہے، یہ پیر جل رہے ہیں، سب کچھ جل کر کے ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، موت آ جائے گی۔ آدمی کو موت کا انتظار ہے، موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا موت، جنت میں اور جہنم میں موت نہیں ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہاں بھی موت نہیں، جو جنت میں چلا گیا وہاں بھی موت نہیں۔ یہاں موت کو آدمی پکارے گا موت موت، مجھے موت آ جائے، اے اللہ یہ چمڑیاں جل رہی ہیں، ہاں کم سے کم مجھے مار دی، مجھے زندہ نہ رکھ، اے اللہ میں تیری سزا کو میں کیسے برداشت کروں، مجھے موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے۔ لیکن موت جہنم میں نہیں، چاروں طرف سے موت ہی موت۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ قرآن کہتا ہے انسان کی جب چمڑیاں جل گئی، یہ چمڑی، انسان اپنے ہاتھوں کو جلتا ہوا دیکھے گا، پیروں کو جلتا ہوا دیکھے گا۔ مجرمین گنہگار جب اپنے پیروں کو، اپنے جسموں کو جلتا ہوا دیکھے گا، آدمی سوچے گا یہ چمڑیاں یہ ہم جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اللہ کہے گا اے مجرمو، اے گنہگارو، اے جہنمیو، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، تم مرو گے نہیں، ہم تمہاری چمڑی بدل دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کے اندر کوئی کمی نہ آئے، تمہارے عذاب کے اندر کوئی تخفیف نہ ہو، کوئی کمی نہ آئے، ہم تمہاری چمڑیوں کو بدل دیں گے تاکہ کوئی عذاب کے اندر کمی نہ آئے۔ موت کو آدمی پکارے گا لیکن موت نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کے اندر نہ موت ہے نہ زندگی ہے، موت بھی نہیں زندگی بھی نہیں۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، گوشت اٹک گیا، بوٹی نہ اندر جا رہا نہ باہر نکل رہا ہے، اس آدمی سے پوچھو، اس کو زبان سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، احساس کیا جا سکتا ہے، احساس کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت کی کنڈیشن اور حالت کیا ہوتی ہے، نہ موت آ رہی ہے نہ زندگی ہے۔ انسان وَتَعَامَنْ ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اٹکنے والا کھانا دے گا، اٹکنے والا کھانا انسان کی حالت میں اٹک جائے گا، نہ موت ملے گی نہ زندگی، نہ موت نہ زندگی، آدمی تڑپنے والی زندگی کاٹے گا۔ ابھی آپ نے پچھلے سال کورونا کی وبا میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ پریشان تھے، موت کی آکسیجن کے لیے آدمی پریشان ہے۔ ابھی ہمارے عبدالعلیم صاحب بتا رہے تھے رائس مل والے کہ پچھلے سال اسی 15 تاریخ کو میں ICU کے اندر ایڈمٹ تھا، موت اور زندگی سے جھوجھ رہا تھا، موت اور زندگی سے آکسیجن لگا ہوا ہے، موت بھی نہیں زندگی بھی نہیں، پریشانی تکلیف انسان کو تب احساس ہوتا ہے جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم میں نہ موت ہے نہ
زندگی ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو اور غور کرو اور تصور کرو اس جہنم سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا. قرآن کہتا ہے او لوگوں تمہاری نظر میں بلڈنگیں بنا لینا یہ کامیابی ہے, تمہاری زندگی میں گاڑیاں خرید لینا کامیابی ہے, تمہاری زندگی میں بزنس مین بن جانا کامیابی ہے, تمہاری زندگی میں بینک بیلنس ہو جانا کامیابی ہے, تمہاری زندگی میں بہت زیادہ شہرت پا لینا کامیابی ہے. اللہ کہتا نہیں, او میرے بندے سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا سکسسفل آدمی وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس نے اپنے آپ کو جہنم اور عذاب علیم سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت کے اندر داخلہ کر لیا وہی کامیاب, وہی کامیاب. اتنا ڈینجر منظر میرے بھائی. جہنم کو لایا جائے گا, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا یوتا بھی جہنم, جہنم کو لایا جائے گا مجرمین کے سامنے, گنہگاروں کے سامنے, پاپیوں کے سامنے, دنیا میں موج مستی کرنے والوں کے سامنے, نماز چھوڑ کر کے انجوائے کرنے والوں کے سامنے, جہنمیوں کے سامنے, جو جہنمی ہوں گے مجرمین ہوں گے اس کے سامنے جو ہوتا بھی جہنم, جہنم کو لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام, اس جہنم کے اندر 70,000 لگامیں ہوں گی. ماں کل زمام 70,000 ملک, اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور 70,000 لگاموں کو 70,000 فرشتے, ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رہے ہیں اور کھینچتے ہوئے لایا جا رہا ہے مجرمین کے سامنے. میرے بھائیوں وہ منظر کتنا ڈینجر ہوگا, اور جب جہنم کی نظر پڑے گی مجرمین کے اوپر تو جہنم اور زیادہ بھڑک جائے گی اور زیادہ شعلہ مارنے لگے گی. جب لایا جائے گا انسان جب اس جہنم کو دیکھے گا یبصرونہم یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. قرآن کی آیتوں کو مجرمین, گنہگار, دنیا کے اندر شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, زنا کرنے والا, نماز کو چھوڑ کر کے موج مستی کرنے والا, صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والا, 11 مہینے میں ہوٹلوں میں رہ کر کے انجوائے اور مستی کرنے والا, اپنی نگاہوں کو غلط جگہوں میں لے جا کر کے اپنی نگاہوں کو آرام دلانے والا, جب جہنم کو دیکھے گا تو چیخ کر کے کہے گا اے اللہ یہ میرا بھائی ہے, اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے, اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے, اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال, اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال, یہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, ان سب کو جہنم میں ڈال دے. لیکن اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, اس جہنم کا میں سامنا کیسے کروں گا, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے. ثم ینجی, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تمہارے بدلے کسی اور کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا, جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو انسان چیخ کر کے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, اے اللہ کاش 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 میری زندگی ختم کیوں نہ ہو گئی, کاش کہ میرا فیصلہ کیوں نہ ہو گیا, مجھے دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا, میری سلطنت کچھ بھی کام نہ آئی, میری دولتیں کچھ بھی کام نہ آئی, میرا بینک بیلنس, میری بلڈنگ, میری دولت ہے, میرے پریوار کچھ بھی کام نہیں آیا. ما اغنا عنی
مالیا ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت ہلاک ہو گئی، او کاش کہ میں مر گیا ہوتا اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ جہنم کو دیکھ کر کے انسان کاش کاش کہے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، انسان اس جہنم سے چیخے گا، جہنم میں چیخے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے جہنم سے نکال، اے اللہ اس جہنم کی اس گرمی کو اور اس عذاب کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، یہاں نہ موت نہ زندگی ہے، پیاس پیاس پیاس، اے اللہ یہاں اتنی زبردست تکلیفیں دی جا رہی ہے، اور جہنم کے اندر جو پیپ ہوں گے میرے بھائیوں، جو انسان کو پلایا جائے گا، مجرمین کو پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنم کے اس پیپ کو دنیا میں اگر ایک بالٹی بھی ڈال دیا جائے تو جہنم کے اندر جتنے بھی انسان مخلوقات ہیں اور زمین کے اندر جتنے بھی ہریالی ہیں سب سڑ گل جائیں گی۔ جہنم کا ایک ڈول، اگر ایک ڈول وہاں کا پیپ اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر ہریالی ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں وہی پیپ انسانوں کو پلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ وہی کامیاب جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا، وہی کام۔ اتنا بھیانک منظر میرے بھائی، غور کرو میرے بھائیوں، سوچو ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے، اور جو روزے ہم رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو اور ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر انٹری کر لے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اور کبھی آپ نے فرمایا، کبھی آپ نے یہ کہا تھا، مسلم کے الفاظ ہے وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ أَدْرَكَ، جس نے ادرک رمضان، اس آدمی کی ناک کٹ جائے، اس آدمی کا ستیہ ناس ہو جس نے ماہ رمضان کو پایا، بابرکت مہینے کو پایا، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اور اس مہینے کو پا لینے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، جنت کے اندر انٹری نہ کرا سکا، سب سے بڑا بدنصیب آدمی وہی ہے کہ ماہ رمضان ملنے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ میرے بھائیو اسی مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ لوگوں اتنا بھیانک منظر، میں نے کوئی میں نے لیلا مجنون کی کہانی اور کوئی میں نے شلوک نہیں پڑھا، صرف آج قرآن کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، سنتے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے نار الحامیہ، وہ آگ بھڑکنے والی ہے، وہ آگ شعلہ مارنے والی ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، او لوگوں جس کو تم بڑا چتر اور چالاک سمجھتے ہو، جس کو تم بڑا ہوشیار سمجھتے ہو کہ کسی کو آپ بہت چتر اور چالاک سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چتر اور چالاک نہیں ہے جس نے بلڈنگیں بنائی ہیں، جو دنیا کے اندر گھومتا ہو، جو دنیا کے اندر اپنا کاروبار بہت زیادہ جس نے بڑھا رکھا ہو، وہ چتر اور چالاک نہیں ہے۔ پھر چتر اور چالاک کون ہے؟ امام کائنات کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا چتر اور چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، جو قبر کا عذاب قبر سے بچنے کی تیاری کرتا ہو، جو عذاب علیم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو، وہ سب سے بڑا چتر اور چالاک ہے جو دنیا میں رہ کر کے جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچانے کی کوشش کرتا ہو۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی چتر اور چالاک نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو سب سے بڑا چتر و چالاک ہوشیار آدمی وہی ہے جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ عذاب قبر، اپنے نبی کو دیکھو، اپنے رسول کو دیکھو، اپنے حبیب کو دیکھو، غور کرو میرے بھائیوں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ جہنم سے بچنے کے لیے دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، 100 سے زیادہ مرتبہ اللہم اجرنی من النار
دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے عذاب علیم سے تو بچا لے. نبی اکرم یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے. میرے بھائیوں غور کرو, اور نبی اکرم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اسی آیت میں پوری رات گزر گئی, روتے رہے, اے اللہ یہ تیرے بندے, اس کو تو معاف کر دے. تو اے اللہ تجھے کون روکنے والا ہے, اور تو اسے عذاب دے دے, تو اے اللہ تجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. اے اللہ یہ تیرے بندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جہنم سے بچا لے. صحابہ کو دعا سکھایا کرتے تھے, او صحابیوں یہ دعا مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. صحابہ کرام کو بھی سکھایا کرتے تھے, نبی بھی دعا پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی سیکھ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کو تو ذرا دیکھو, عمر فاروق جہنم کو یاد کیا کرتے تھے, عذاب قبر کو یاد کیا کرتے تھے, عذاب قبر کو یاد کر کے جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ حضرت عمر فاروق روزہ کرتے تھے, اتنا روزہ کرتے تھے کہ آنسو گرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے, اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کی زندگی کو یہ جہنم کو یاد کر کے سورہ غاشیہ, سورہ حاقہ, سورہ تکویر, سورہ نبا کو یاد کر کے اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے تھے. میرے بھائیوں ان سورتوں کے اندر جہنم کا تذکرہ موجود ہے, غور کرو. حضرت عثمان غنی بھی رو رہے ہیں, حضرت ابو بکر بھی رویا کرتے تھے میرے بھائیوں, اور جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے, اور یہ سوچتے تھے کہ اللہ تو مجھے عذاب علیم سے بچا دے. یہ تھے. لیکن آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے, مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے؟ ایک چاند جیسے نظر آیا, پکے سچے مسلمان, چاند نظر آیا, رمضان کا مسجدیں فل ہو گئی, مسجدیں آباد ہو گئی. ابوالکلام سلفی بھی آتا ہے, مولانا عبد الواحد صاحب بھی آتے ہیں, حافظ راشد صاحب بھی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے. ماہ رمضان میں تو اسے پیچھے جگہ ملتی ہے, آگے نہیں, کیونکہ مسجدیں فل ہے. لیکن عام مہینوں میں دیکھو میرے بھائیوں, اگر دیر سے بھی آئے, پہلی صف بھی ہماری فل نہیں ہے. وہ لوگوں ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں, ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں, تو دوسرا چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں. جیسے عید کا چاند نظر آئے گا ویسے ہماری مسجدوں سے لوگ غائب ہو جائیں گے. ایسا لگے گا کہ جنت کنفرم, اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اب قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, اب تو جنت ہمارے لیے کنفرم ہے. میرے بھائیوں سلف صالحین کو دیکھو, رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے دعائیں کی, جو رمضان کے مہینے میں ہم نے نمازیں پڑھی, جو رمضان کے مہینے میں ہم نے تلاوت کی, جو رمضان کے مہینے میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا, اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. یہ سلف صالحین 6 مہینے تک دعا کرتے تھے. اور آج کے مسلمان ایسا لگتا ہے کہ جنت کی سخت ٹکٹ مل گئی, اب چاند دیکھ لینے کے بعد, عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد اب اسے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے, یہی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں, یہی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے کاٹے جا رہے ہو, یہی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے گاجر اور مولی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہو. میرے بھائیو ایمان نہیں ہے ہمارے پاس, دنیا کی فکر ہے, آخرت کی کوئی فکر نہیں, صرف دنیا. محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو میرے پیارے ساتھیوں, نبی کہا کرتے تھے مالی ولی دنیا, مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب, مال اور دنیا سے کیا مطلب. اگر مجھے اللہ تعالیٰ سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دے, ایک نہیں 2 دے دے, 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دے, تو
تو میں سونے کے پہاڑ کو اپنے پاس 2 دن سے زیادہ رکھنا گوارا نہیں کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، کیونکہ مالی ولی دنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو، ہماری کنڈیشن، ہمارے حالات کو دیکھو، ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر موجود۔ ماہ رمضان کے اندر بھی مسلمان میرے بھائیوں جوا کھیل رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے بہت سے ایپ نکلے، جوا کھیل رہا ہے، موبائل میں زنا کر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان جیسے مہینے کے اندر بھی لوگ بہت سے ایسے ملیں گے جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، شراب کے اڈوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، زنا کاریوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، جہنم ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ نبی اکرم اور نبی اکرم کے صحابہ اللہ اکبر جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے لوگوں، اے مومنوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت، ایسا کاروبار، ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں؟ ھل ادلکم علی تجارۃ، کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم پڑھیے، ھل ادلکم علی تجارۃ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ کوئی کیا تمہیں میں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں جس کاروبار کو کر کے، جس تجارت کو کر کے ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو عذاب علیم سے بچا سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ پھر اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اس عذاب علیم سے بچنا ہے، اس عذاب جہنم سے بچنا ہے، اس عذاب علیم سے اگر تمہیں اور اپنے پریوار کو بچانا ہے تو سنو، تؤمنون باللہ ورسولہ، او لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ کیسے؟ ہمارے اور آپ جیسے نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا تھا، جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی منع کر دیتے تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نبی جو چیزیں کرنے کو کہا کرتے تھے کر لیا کرتے تھے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو، رسول تمہیں جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ شراب کی اتنی زیادہ دل دادا ہونے کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ شراب چھوڑ دو، تمہارے پر شراب حرام کر دی گئی ہے، میرے بھائیوں صحابہ نے کیسا ایمان لایا تھا؟ شراب کے بغیر کھانا اندر نہیں جاتا تھا، لیکن جب نبی کا یہ پیغام سنا، ہاتھوں کے اندر گلاس میں شراب دیے، بوتل میں شراب بھرا ہوا ہے، لیکن لوگوں نے جب محمد رسول اللہ کے اس پیغام کو سنا اسی وقت اس نے پیا نہیں، شراب کی بوتل کو زمین کے اوپر دے مارا۔ میرے بھائیوں یہ تھے صحابہ۔ ہم اور آپ ایسے ہیں، رسول کو مان لیتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں مسجد آیا، مسجد ہم لوگ اور آپ پہنچتے ہیں تو مسجد کے اندر کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لیا، ہم اور آپ سمجھتے ہیں مسجد ہی کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بازار میں جو چاہو سو کر لو، کاروبار میں جو چاہو سو کر لو، جیسا چاہو ویسا کر لو، اللہ تعالیٰ مسجد میں دیکھتا، باہر نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں نہیں، ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے اوپر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اللہ کو یاد کیا جائے، فلا ینسا، اس اللہ کو بھلایا نہ جائے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ زندگی بھر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی بھر اللہ کو یاد رکھا جائے،
زندگی بھر عبادت کی جائے، کیونکہ اسی کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لوگوں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو اللہ مانا جائے اور اللہ سے ڈرا جائے۔ نبی سے کبھی صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے رسول زیادہ تر لوگ اگر جنت میں جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر جس کے دل کے اندر ہو وہی لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں آج ماہ رمضان میں ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، یہ حلال چیزیں ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی دیگر مہینے میں بھی کاش یہی ڈر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، تو میرے بھائیوں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں اے مومنوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہاری مصیبتوں کو دور کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ مومن نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، تقوی اپنی زندگی میں لانی۔ تقوی کس کو بولتے معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے، والرضا بالقلیل، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر خوش ہویا جائے، والعمل بالتنزیل، حضرت علی کہتے ہیں اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور فرمایا آخرت کے دن کے لیے ڈرا جائے کہ آج نہیں تو کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، گنہگاروں، مجرموں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، اس مہینے کے اندر کم سے کم رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، گڑ گڑا کر کے رو کر کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تصور کرو، سوچو پہلے کے لوگ کس طریقے سے رویا کرتے تھے۔ حضرت امام اوزائی کے بارے میں آتا ہے، امام اوزائی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، جہاں پہ نماز پڑھتے تھے وہ جگہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے، وہ جگہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ خادمہ پوچھتی ہے مالکن سے، امام اوزائی کی بیوی سے، اے امام اوزائی کی بیوی یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی کہتی نہیں، کسی نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ یہ میرے شوہر امام اوزائی کی آنسویں جو رات مٹ کر کے رویا کرتے ہیں، جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تمسہم النار، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عین بکت من خشیت اللہ، عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو۔ میرے بھائیوں وہ آنکھیں، وہ لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو رونا سیکھو، جہنم سے بچنا ہے تو تقوی اپنی زندگی کے اندر لاؤ، صرف ماہ رمضان میں نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب ماہ رمضان کے مہینے میں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا، پرانی چپل لے کر کے اور نئی چپل لے کے بھاگ گیا۔ ماہ رمضان میں بھی تقویٰ دے۔ میرے بھائی سوچنے والی بات ہے، آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، موبائل کے اندر فلمیں بھی رکھا ہوا ہے، سدیس اور سرین کی تلاوت بھی رکھا ہوا ہے، ہاں ابوالکلام سلفی کی تقریریں بھی موجود ہیں۔ پوچھو کیوں ایسا کرتے ہو؟ جواب یہی دیتا ہے رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی۔ میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی کنڈیشن یہی ہے۔ مسلمانوں سوچو، ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ یہاں پہ صرف ہمیں اور آپ کو رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، جہنم سے بچنا ہے اور اپنے پریوار کو بچانا ہے، اس کی فکر کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جہنم کے منظر اور بچنے کے
کے چند طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رب العالمین سے یہی دعا کریں گے کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عذاب علیم سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، وہ کام وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے اللہ کو راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، حسد ہے، اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے عداوتوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے بغض کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم مسلمان ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کیے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں رہیں تو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے دشمنی کریں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت زندگی گزاریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مر چکے ہیں، اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو کورونا کے اندر جن کی موتیں ہوئی، بہت سے ایسے جن کے بھائی کا انتقال ہوا، جن کی ماں دنیا سے گئی، جن کے باپ گئے، جن کے بچوں کا انتقال ہوا، رب العالمین اس ماہ رمضان میں ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اللہ مغفرت فرما، اللہ ان کو کھربڑ جنت نصیب عطا فرما۔ جو کاروباری لوگ اللہ اس کے کاروبار کے اندر اللہ برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہے اللہ اس کو بہترین حلال روزی عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو دین سے دور ہے اللہ انہیں دین سے قریب ہونے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد